اچھا مزمل سہروردی صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا سے آپ نے دیکھا کہ حکومت یعنی وہاں کی حکومت کو 6 سیٹیں مل گئیں، اپوزیشن کو 5 سیٹیں مل گئیں، کیا یہ توقع کے عین مطابق ہے؟ ویسے تو ووٹنگ ہو رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ معاملات اوپر نیچے ہو جائیں، لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ایک معاہدے کے تحت ہی یہ سیٹیں آپس میں بانٹی گئی ہیں۔ جی پی ٹی آئی کے سارے ایم پی ایس نے نظریے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے فارمولے کو ووٹ ڈالا ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے فارمولے کی جیت کی ہے۔ اور اگر ایک کارکن کھڑا تھا جس کی بہت خدمات تھیں، انہوں نے کہا کہ کارکن کو یا نظریے کو ووٹ ڈالنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے فارمولے کو ووٹ ڈالنا ہے، اور پی ٹی آئی کے سارے ایم پی ایس نے بآواز بلند نماز نیند کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی لسٹ کو ووٹ ڈالا ہے اور اب کارکن کو ووٹ نہیں ڈالا ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے تھوڑی سی بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے؟ ان کو ڈر تھا کہ ہمارے لوگ ٹوٹ جائیں گے، اس وجہ سے انہوں نے معاہدہ کر لیا؟ کیونکہ اگر آپ ان کے ووٹس دیکھیں تو 18 ووٹ ان کے ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک اور بھی یہ سینیٹر منتخب کروا سکتے تھے اگر چاہتے تو۔ اس کا مطلب ہے وہ 18 ووٹ ان کے پاس نہیں تھے، اگر ہوتے تو منتخب کرا لیتے۔ اس کا مطلب ہے ان کو پتا تھا کہ وہ ووٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ عزت بچانے میں یہی ہے کہ خود ہی سرنڈر کرتے ہیں سیٹ، اگر کانٹیسٹ کریں گے تو ہار جائیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فارمولا مانا گیا ہے، جو لسٹ مانی گئی ہے، وہ اسی لیے مانی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ ان کے ایم پی ایس جو ہیں وہ کہیں جا چکے ہیں اور انہی کے احکامات پر ووٹ ڈالیں گے، پی ٹی آئی کے احکامات پر ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مزمل صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی؟ جی مجھے لگتا ہے لائی جائے گی۔ اور اس میں کیا کچھ ہوگا؟ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کی کچھ چیزیں رول بیک ہو سکتی ہیں، کوئی صدر کو زیادہ انہانس قسم کی پاورز مل سکتی ہیں، فاٹا کو دوبارہ زیر انتظام کیا جا سکتا ہے وفاق کے، کیا اس کی شکل ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایک تو میرے خیال میں کچھ جوڈیشل ریفارمز کا انکمپلیٹ ایجنڈا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، جو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اور وہ میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ والا معاملہ کو اتنا کامیاب نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت ایک کمپرومائز ہوا تھا جے یو آئی ایف کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ وہ مان نہیں رہے تھے، پی ٹی آئی ان کے ساتھ تھی، تو اب شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف معاملہ جائے۔ پھر اسی طرح ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ جو ہے اس پر ریفارمز ہونا باقی ہے، وہ ہوں گی اور وہ میرے خیال میں وہ ہونا ہے۔ پھر تیسرا جو ہے ججز کی جو احتساب کا طریقہ ہے، اس کے اوپر بھی لاسٹ ٹائم 26ویں آئینی ترمیم میں کنسنسس نہیں ہو سکا تھا۔ وہ جو اوریجنل ڈرافٹ ہے اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھیں گی۔ تو مجھے تو کچھ تو جوڈیشل ریفارمز کا انکمپلیٹ ایجنڈا ہے جو مجھے اب 27ویں ترمیم میں پورا ہوتا نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ فاٹا کو ٹھیک طریقے سے ایڈمنسٹریٹر نہیں کر سکی، اور انہوں نے فاٹا کو اپنے اندر اس طرح ضم نہیں کیا جس طرح ان کو اپنے اندر لے لینا چاہیے تھا۔ اور چونکہ فاٹا کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ایسا ہے جو کے پی گورنمنٹ حل نہیں کر پا رہی، تو اس کو وفاق کے متحد لینے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے، اور وہ آگے چل کے ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس پہ جے یو آئی تو پہلے ہی مانی ہوئی ہے۔ جے یو آئی تو اس مرجر کے پہلے دن سے خلاف تھی، پی ٹی آئی نے یہ مرجر کرایا تھا، لیکن پی ٹی آئی اس مرجر کو آگے لے کے نہیں چل سکی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے اس پر پولیٹیکل کنسنسس اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس پر پیپلز پارٹی کا ویو جو ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ پی ایم ایل این تو اس کو فاٹا کے متحد لانا چاہے گی، دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی اس پر کیا ویو لیتی ہے۔ جی ٹھیک، یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ نے پہلے بتایا کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا فارمولہ مان گئے ہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو یقیناً آپ کو پتا ہے جمہوری فارمولے پہ ہی چلتے ہیں۔ تو آپ نے بھی بالکل درست کہا کہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، کیا وہ فیصلہ کرے گی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اچھا ریاست علی آزاد صاحب، یہ مراد سعید صاحب بھی پہنچ گئے، مجھے حق ہے اس بات کا جواب دینے کا۔ آپ کو ہی حق ہے آج کل، اس کے آپ کے علاوہ حق اس کو ہے اس پاکستان کے اندر۔ اب تو 27ویں ترمیم بھی آنے والی ہے، آپ بولیں پلیز۔ نہیں دیکھیں کاظمی صاحب، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون سے چل رہی ہیں، اور ان کی یہ پالیسی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سوال تو اس سے کیا جائے گا کہ جس کی پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزاحمت یا لڑنا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیلے، گلا اس سے ہوگا، یا جو کھلے عام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے ہمیں اس سے گلا ہوگا۔ آپ میری بات سمجھے۔ اچھا ریاست علی آزاد صاحب، ایک سینیٹر آگے ہیں مراد سعید صاحب۔ مراد سعید صاحب بہت سارے مقدمات کے اندر وانٹڈ بھی ہیں،
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ حلف لینے نہ آ سکیں. اب قانون تبدیل بھی کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے اگر انہوں نے حلف نہیں لیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی سیٹ سے وہ اپنی ڈی سیٹ ہو جائیں, ان کا نااہلی کا کوئی ریفرنس پر آ جائے. دیکھیں یہ تو ابھی مستقبل کی بات ہے, اس پہ تو کامنٹ کرنا میں کہتا ہوں قبل از وقت ہے, میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن وہ سر دست وہ سینیٹر بن گئے ہیں. آپ کے پاس یہ ایک چودھری نثار صاحب والی بھی ایک مثال موجود ہے کہ وہ ممبر بن گئے پی اے بن کے گئے ہی نہیں پورے ٹینیور میں. ہاں تو یہ ساری چیزیں, لیکن وہ وقت آئے گا تو اس پہ ہم کامنٹ کریں گے. جہاں تک آپ نے 27ویں ترمیم کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک خط تھا جو عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جو نڈر بے باغ جن کو ہم آزاد منش ججز کہتے ہیں اور دلیر ججز اور انڈیپینڈنٹ ججز کہتے ہیں, اس خط نے اس ملک کی تاریخ بدل دی. ایک خط نے 26ویں ترمیم لے آئے, ایک خط نے اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ اس کا 26ویں ترمیم کے ذریعے تہس نہس کر دیا. ایک خط نے اس ملک کے اندر جوڈیشل سٹرکچر چینج کر دیا. اس ایک خط نے اس ملک کے اندر سارے اداروں کی جو آزادی تھی وہ سلب کر دی. اس خط نے اس پورے نظام کو بدلنے کی بنیاد رکھ دی. اس خط کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اس ملک کے اندر, اس آئین کے اندر در پہ وہ تبدیلیاں, جہاں سے تھوڑی سی گرم ہوا آتی ہے وہاں پہ ایک امینڈمنٹ آ جاتی ہے. میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ جو 26ویں ترمیم کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن کو پرنٹ ہوا ہے تو کوئی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کاپی آپ کے پاس ہو, تو اس نے کہا کہ ابھی وہ ہم نے پرنٹ نہیں کی چونکہ 26ویں ترمیم ان پروگریس ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. ابھی وہ بھی آ جائے گی, 27ویں بھی آ جائے گی, اور اس کے بعد بھی وہ پرنٹ نہیں ہوگا چونکہ ممکن ہے کہ پھر اس کے لیکوناز اور ڈیفیشنسیز کو درست کرنے کے لیے اور مزید کسی جگہ سے کوئی لیکیج ہو اس کو بند کرنے کے لیے 28ویں ترمیم ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ 26ویں, 27ویں, 28ویں, 29ویں ترمیموں پہ ہم رہیں گے. شاید آپ کو ایک بک لیٹ کی صورت میں کانسٹیٹیوشن بھی اویلیبل نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آج پاکستان کے اندر پریویلنگ سرکمسٹانسز کے اندر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف نام کی سپریم کورٹ سے نیچے ماتحت عدلیہ تک بالکل زیرو ہے. اور عدلیہ پہ سے لوگوں کا جو وہ یقین تھا, اعتماد تھا یا کوئی امید تھی, اس سے بھی لوگ مایوس نظر آتے ہیں. ہم سے لوگ بات کرتے, لوگ ہمیں اپنے تفوضات سے آگاہ کرتے ہیں. اور لوگ تو یہ بھی بالکل, میں یہ چونکہ میں لیگل فرٹرنٹی سے میرا تعلق ہے, لوگ تو اب یہ کہنے لگ گئے ہیں, مجھے بڑا برا لگتا ہے اور میرے لیے باعث شرم بات ہے کہ میں کالا کوٹ پہننے والا ہوں کہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ وکیل کی بجائے جج کر لو, تو یہ کس طرف معاشرہ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ تو دیکھیں ہر دور میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.